بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درس نمبر 31۔ ایام طفولیت اور سانحات۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے شق صدر کے واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 4 یا 5 سال کی عمر میں آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے ایمن رضی اللہ عنہا کو مامور کیا، جو آپ کے والد کی کنیز تھیں۔ ان کا اصلی نام برکہ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ حضرت آمنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر اپنے مرحوم شوہر حضرت عبداللہ کی قبر کی زیارت کے لیے یثرب روانہ ہوئیں۔ 2 اونٹوں پر مشتمل اس مختصر سے قافلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیز حضرت ایمن رضی اللہ عنہا بھی ہمراہ تھیں۔ وہ دارالنابغہ میں اتری، جہاں حضرت عبداللہ مدفون تھے، اور 1 مہینہ وہاں قیام کیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی نجار کے تالابوں میں تیرنا سیکھا اور گڑھئی کے سامنے ننیالی لڑکوں کے ساتھ کھیلا کرتے۔ حضرت ایمن رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ یثرب کے یہود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑے غور سے دیکھتے۔ میں نے سنا کہ ان میں سے ایک کہہ رہا تھا کہ یہ اس امت کے نبی ہیں اور یہاں ان کا دارالہجرت ہے۔ میں نے ان کی یہ بات ذہن میں محفوظ کر لی۔ واپسی میں بدر کے قریب ابوا کے مقام پر حضرت آمنہ بیمار ہوئیں، جس کی وجہ سے اس قافلے نے وہاں قیام کیا۔ حضرت آمنہ نے وہیں وفات پائی۔ وقت آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کے سرہانے بیٹھے تھے۔ ماں نے اپنے جلیل القدر بیٹے کو جی بھر کے دیکھا اور چند شعر پڑھے، جن کا متن مواہب لدنیہ میں محفوظ ہے۔ بوقت وفات حضرت آمنہ کی عمر تقریباً 28 سال تھی، اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بعد 6 سال 3 مہینے تک زندہ رہیں۔ حضرت آمنہ کو اس جگہ دفن کیا گیا اور حضرت ایمن رضی اللہ عنہا آپ کو لے کر مکہ واپس حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچی۔ یوں شکم مادر میں ہی یتیم ہونے والے ننھے حضور اپنی والدہ کے ساتھ بھی زیادہ دن نہ گزار سکے۔ حضرت ایمن رضی اللہ عنہا نے ایک ماں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی کی۔ ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ خاتون میری والدہ کے بعد میری ماں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نبی بنائے گئے تو حضرت ایمن رضی اللہ عنہا اولین تصدیق کرنے والوں میں سے ہو گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا۔ ان کا پہلا نکاح بنی حارث کے عبید بن زید بن عمر سے ہوا، جن سے ایمن پیدا ہوئے، جن کے نام پر ان کی کنیت ایمن تھی۔ پہلے شوہر کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح کروایا، جن سے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں حضرت ایمن رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی۔ والدہ ماجدہ کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے اپنی کفالت میں لے لیا۔ حضرت عبد المطلب کو آپ سے بہت محبت تھی اور آپ کو سب اولادوں سے بڑھ کر محبوب جانتے تھے۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عبد المطلب کو یقین تھا کہ ان کا پوتا بڑا نام پانے والا ہے۔ چنانچہ جب بنی مدلج کی ایک جماعت ان سے ملنے آئی تو ان میں بہت سے قیافہ شناس تھے۔ انہوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نقش کف پا دیکھا تو اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش کف پا، جو مصلی ابراہیم کہلاتا ہے، کے مشابہ پایا۔ اس لیے انہوں نے حضرت عبد المطلب سے کہا کہ اس بچے کی بطور خاص حفاظت اور نگرانی کریں۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب حتیم میں اپنی نشست پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قریب بٹھا کر پشت پر ہاتھ پھیرا کرتے اور کہتے کہ اس کی تو بہت بڑی شان ہے۔ دادا اپنے پوتے کو ہمیشہ ساتھ رکھتے اور اپنے ساتھ ہی کھانا کھلاتے۔ اسی سال حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی۔ حضرت عبد المطلب کے زیر سایہ آپ کا بچپن بہت آرام سے گزر رہا تھا۔ صرف حضرت عبد المطلب ہی نہیں
بلکہ آپ سے آپ کے تمام چچا اور پھوپھیاں بھی بے حد محبت کرتی تھیں، لیکن اللہ کی مشیت کچھ اور تھی، اور ابھی آپ 8 سال کے تھے کہ حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ کو اپنے دادا سے بہت انس و محبت تھی۔ جب حضرت عبد المطلب کا جنازہ اٹھا تو آپ بھی جنازے کے ساتھ تھے اور شدت غم سے روتے جاتے تھے۔ اس وقت حضرت عبد المطلب کی عمر 82 سال تھی۔ 8 سال کا ایک معصوم بچہ جس کے ماں باپ بھی وفات پا چکے، اور اب شفیق دادا بھی، نہ کوئی بہن نہ کوئی بھائی، تنہا۔ لیکن کون جانتا تھا کہ بظاہر یہ بے آسرا معصوم بچہ کچھ ہی عرصے بعد ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں کا آسرا بننے والا ہے۔ بلا شک و شبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے لمحے لمحے میں ہمارے لیے سیکھنے کو بہت کچھ ہے۔ آج کے درس سے چند سوالات۔ ایمن رضی اللہ عنہ کا اصلی نام کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی جب آپ کے دادا کا انتقال ہوا؟ آپ میں سے جو حضرات ان سوالات کے جوابات دینا چاہیں وہ یوٹیوب کے کمنٹ باکس میں دے سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔